علماء کرام آج منبر سے پیغام دے رہے ہیں. ایک ٹرینڈ چل گیا آئی لو محمد. ہمارے عمران رضا برکاتی صاحب نے تھوڑا سا اشاروں میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی. میں اس پر زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. میں اس کے پیچھے کا راز بتانا چاہتا ہوں. اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ زبان کوئی کسی بھی زبان پر مہارت رکھنے والا ہو, اگر انگریزی زبان پہ مہارت رکھتا ہے تو وہ انگریزی زبان میں نبی کی تعریف کرے گا. اگر سنسکرت کی زبان پہ مہارت رکھتا ہے تو وہ سنسکرت کی زبان سے تعریف کرے گا. اگر مہارت رکھنے والا جب آقا کی تعریف کرے گا تو ہندی زبان میں تعریف کرے گا. اردو پہ مہارت رکھنے والا, عربی پہ مہارت رکھنے والا, فارسی کا ماہر ہو, جن زبانوں پر جس کو مہارت حاصل ہوگی اسی زبان میں وہ نبی کی تعریف کرے گا. اگر کوئی کہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ جائز نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں کیوں نہیں صحیح ہے؟ آئی لو محمد کا مطلب کیا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں. مگر تارا سرائے کے رہنے والوں, حضرت چرم پوش بابا کے اس میں آنے والی بیٹی سے محبت کرنا, اولاد سے بڑھ کے کرنا, بیٹی سے بڑھ کے کرنا, بیٹے سے بڑھ کے کرنا, اپنی ماں سے زیادہ کرنا, اپنے باپ سے زیادہ کرنا, اپنے کاروبار سے زیادہ کرنا, اپنی پراپرٹی سے زیادہ کرنا, اپنی جائیداد سے زیادہ کرنا, اپنی فرموں سے زیادہ کرنا. کیوں؟ اس لیے نبی کی محبت ہمارا عین ایمان ہے. نبی سے محبت کرنا یہ ہماری شان ہے. نبی سے محبت کرنا یہ اسلام کی پہچان ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں سنو, یہ جو ٹرینڈ چلا ہے اس ٹرینڈ کو بولو, بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے, مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے. جس طرح سے تم نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہو اسی طرح سے تم نمازوں سے محبت کرو, رمضان کے روزوں سے محبت کرو, تم حج سے محبت کرو, زکات کی ادائیگی سے محبت کرو, ماں باپ سے محبت کرو, پڑوسیوں سے محبت کرو, آپس میں اتفاق و اتحاد رکھو. اس ٹرینڈ کو بھی لبوں پر جاری رکھو. نعرہ تکبیر دینے کا مقام یہ ہے کہ ہمارے لبوں کے اوپر جب نام آئے تو مصطفیٰ کا نام ہو اور دل کے اندر اللہ کا عشق بھی موجود ہو. نعرہ تکبیر. سے تم نسخہ لے لو, اس حکیم سے تم دوا لے لو, کوئی تم نسخہ کھا لو, تمہارا قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا. نبی نے یہ نہیں فرمایا. آقا فرماتے ہیں ابسط رداءک یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ تم اپنی چادر کو زمین پر پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر کو زمین پر پھیلا دیا. اب آقا نے دونوں ہاتھوں کو ملایا, ملا کر چادر پہ انڈھیل دیا. حضرت ابو ہریرہ سے آقا فرماتے ہیں مہو الی صدرک یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لو, چادر کو اکٹھا کر لو, چادر کو ملا کر اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جب چادر کو سمیٹا اور سمیٹ کر اکٹھا کر کے جب میں نے اپنے سینے پہ سے لگایا, پھر فرماتے ابو ہریرہ ما نسیتو باتو شیئن سمیتو ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کا بیان سنو. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جو بھی نبی سے سنا تھا میں اس کو کبھی نہ بھولا. جس انداز میں نبی نے فرمایا اس کو بھی نہ میں بھولا, جس نصیب و فرات سے نبی نے فرمایا اس کو بھی میں زندگی میں نہ بھولا. اب ایک ذہن دینے کا مقام یہ ہے کہ اگر ہم کہیں معاذ اللہ نبی مختار نہیں, نبی محتاج ہے, تو یہ ہماری کمعقلی کی بات ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا پائیں گے تو ہم یہی کہیں گے یہ ہماری کمعقلی کی بات ہے. یاد رکھو ہمارے عقیدے کی رہنمائی کے لیے اسی لیے تاج الشریعہ نے بریلی کی نورانی چٹائی پر بیٹھ کر ہمیں یہ ذہن دے دیا تھا جہاں بانی عطا کر دے. واہ 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 واہ. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. اب صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عقل تو یہ کہتی ہے جس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ تم اپنی چادر کو زمین پر پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی چادر کو زمین پر پھیلایا تھا, میرے آقا نے جب دونوں ہاتھوں کو ملایا تھا, حضرت ابو ہریرہ کیا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ نبی کے ہاتھوں میں بھی کچھ بھی نہیں ہے, اور جو چادر پہ نبی نے دیا ہے ارے اس چادر پر بھی کچھ دکھلائی نہیں دیتا ہے. آنکھوں میں نظر آیا کچھ دکھلائی دے رہا ہے, مگر آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ کر اکٹھا
اکٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگایا تو چادر کی برکت سے میرے سینے کے اندر علم کا سمندر موجیں مارنے کا مقام یہ ہے کہ جب میرے مدینے والے آقا نبی کو دینے پر آتے کبھی ظاہری اعتبار سے دیتے ہیں تو کبھی باطنی اعتبار سے دیتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت میرے مجدد پاک حضور سرکار سیدی امام محمد رضا خان فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دہن گیا. میرے آقا محتاج نہیں، میرے آقا مختار ہے. سب لوگ کہہ دو ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ دو سبحان اللہ، سبحان جب اللہ. نبی پاور کھل ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نبی سے ہمیں بے پناہ محبت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ارے تمہاری تو یار زبانیں بھی خاموش ہو گئی، پتہ نہیں جلتے میں کیا سوچ کر آئے. نبی کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں، اس کے باپ اور اس کی اولاد تمام کائنات کی چیزوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے. مگر میں ایک جملہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہماری نعرہ رسالت مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی عیسیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر عرس حضرت چرمپوش شاہ بابا مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. آپ پڑھاتے بھی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ساتھ میں بچوں کو علم دین پلاتے بھی ہیں. بس توجہ ہے نا، بس حضرت کے چہرے کی زیارت کریں بس 2-4 منٹ، اس کے بعد میں ہٹ جاؤں گا مائک سے. ایک بار سب لوگ کہہ دو یا رسول اللہ. اللہ بڑا تتر بتر، کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا. یہ تو میری بستی ہے، میرا گاؤں ہے، میں تو آپ کو نبھا لوں گا 10-15-20 منٹ کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن جو ہمارے مہمان آئیں گے وہ کہیں گے کیا؟ بولو نبی سے سب کو سچی محبت ہے نا؟ بولو سب کو نبی سے سچی محبت ہے؟ ارے کم سے کم مہمانوں کی تو قدر کرنا سیکھو. یہ مہمان آئے ہیں کیا کہیں گے یہاں سے جانے کے بعد؟ میں دارا سرائے رات اجلاس جلسے میں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ مجمع کا عجیب سا ماحول، عجیب سا انتشار تھا مجمع میں. کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا، کوئی آگے بیٹھا کوئی پیچھے بیٹھا. میں تو بس گزارش کروں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. ابھی اناؤنسر صاحب حضرت مولانا سلمان اشرفی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. اب وہ ماحول تھوڑا سا جلسے کا نئے طریقے سے بنائیں گے. جتنا مجمع پیچھے دائیں بائیں تتر بتر ہے سارا مجمع ایک جگہ پر یکجا کرے، اکٹھا کرے تو بہتر رہے گا. بھلے 100-200-500 آدمی رہیں، لیکن جب کوئی سناتا ہے یا پڑھتا ہے مجمع پورا سامنے ہو تب جا کر اس کا ذہن ہی کچھ اور کام کرتا ہے. جی ایک بار اور سب لوگ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس آخری حدیث پاک کا مفہوم سن لو. حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سبا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی اور یہ آنکھیں پیشانی پر پہنچ جائے گی، دماغ ہنڈیا کے مانند کھولتے ہوں گے. اور باقاعدہ کچھ روایتوں میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام میں آئے گا، نہ پڑوسی پڑوسی کے کام میں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا. تو اہل محشر میں ایک عجیب بے بسی کا عالم ہوگا. ہر شخص یہ چاہے گا کہ میرے اعمال میں اگر ایک نیکی ہے تو کوئی ایک نیکی دے دے. حضرت اکرمہ کی باقاعدہ روایت موجود ہے. میں بات کو نہ بڑھانے کے سبب مختصر کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مگر جس نبی کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں مدینے والے آقا کی شان دیکھو. پورا مجمع کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ہمارے آقا ہے وہ آپ کے بھی آقا ہے، جو ہمارے داتا ہے وہ آپ کے بھی داتا ہے. وہ صرف مدینے والوں کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے مصطفیٰ ہے. مگر یاد رکھنا اس دور میں مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کی چاہت، مصطفیٰ کا پیار، مصطفیٰ کی الفت اگر دل میں بسانا ہے تو یاد رکھنا بریلی کے
امام احمد رضا کے مشن کو اپنانا ہوگا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے کریکٹر و کردار کو ان کی سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا، حضور باب الشریعہ کے مشن پر آپ کو چلنا ہوگا۔ تو آپ کہو گے کیسے؟ کوئی نبی کی عظمت پر حملہ آور میرے نبی کی حیات ظاہری میں پیدا ہوا تھا، اس دور سے لے کر آج تک نبی کی ناموس پر حملہ کرنے والے بے شمار لوگ پیدا ہو چکے، مگر یاد رکھنا کوئی صحابہ کی شان میں بھوکا، کسی نے تابعین کی عظمت پر حملہ کیا، کسی نے اولیاء کرام کے عظمت پر حملہ کیا، مگر یاد رکھو بریلی کی دھرتی پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے صحابہ سے بھی محبت کی ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت کی بھی حفاظت کی ہے، اولیاء کرام کے مشن کو بھی آگے بڑھایا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس دور میں اگر سچے محافظ کو دیکھنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کے خاندان میں پیدا ہونے والے حضرت علامہ الحاج امام احمد رضا خان حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھ لو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچے محافظ کا نام امام احمد زندہ رضا باد ہے۔ زندہ باد، واہ۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جب کوئی کسی کو ایک نیکی دینے والا نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اب ہمارے کام میں کیا آئے گا بولو؟ نمازیں کام میں آئے گی کہ نہیں؟ روزے رمضان کے کام میں آئے گے کہ نہیں؟ حج کام میں آئے گا، زکوٰۃ کام میں آئے گی، جو بھی نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں کام میں آئیں گی۔ اب حسد کیا، چغلی کی، غیبت کی، کسی کی برائی کی، اب یہ تو ہمیں خسارہ نقصان پہنچائے گا میدان حشر میں۔ تو جو گناہ کیے وہ نقصان پہنچائیں گے، جو نیکیاں کی وہ نیکیاں فائدہ پہنچائیں گی، مگر میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو، حدیث شریف کے اندر موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان حشر میں جب لوگ جمع ہو کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اللہ کے نبی آدم، آپ کو اللہ نے کثیر الاولاد کا معجزہ عطا کیا تھا، آپ کو ابو البشر بنایا تھا، اے اللہ کے پیارے نبی آدم ہماری مدد کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ جمع ہو کر حضرت شیس علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ تمام انبیاء مرسلین کے پاس جائیں گے۔ ہر نبی کا یہی فرمان ہوگا اذهبوا الی غیری، آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے لاسٹ میں، سب سے بعد میں، سب سے اخیر میں جب لوگ جمع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو اللہ کے پیارے نبی جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، آج تمہاری کوئی میں مدد نہیں کر سکتا۔ اب اگر تم مدد چاہتے ہو تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ۔ جب میدان محشر میں لوگ جمع ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میری مدد فرمائیں، تو آقا کہیں گے انا لہا، میری طرف آ جاؤ۔ جب دوسرا عرض کرے گا یا رسول اللہ ہماری بھی مدد فرمائیں، تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، آپ میری طرف آ جاؤ۔ یہاں تک کہ جتنے بھی میرے آقا کے اس روئے زمین پر امتی ہیں جنہوں نے آقا سے سچی محبت کی ہوگی، جنہوں نے نبی کا دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، جنہوں نے آقا سے سچی دل و جان سے چاہت رکھی ہوگی، آقا سب سے فرمائیں گے میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اور اللہ کل قیامت کے دن میدان حشر کو اسی لیے سجائے گا اپنے محبوب کی عظمت کو دکھلانے کے لیے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیں گے اور سجدے میں رکھ کر میرے آقا پڑھیں گے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار زندہ باد، میری امت کو میرے حوالے فرما۔ زندہ باد، زندہ باد، آقا کیا فرمائیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان مند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھیں یکے بعد دیگر
آپ کی آواز پر لبیک کہتا وہ نورانی قافلہ خطبہ اور شورائے اسلام کی شکل میں دھیرے دھیرے ممبر شریف کی زینت بن رہا ہے۔ میں تمامی احباب سے گزارش کروں گا جو بیچ میں جگہ خالی ہو برائے کرم آپ وہ جگہ پر کر لیں، آ کر کے آج اب تھوڑا تھوڑا آگے دبائیں، اپنا جلسہ سمجھ کر حضور کی محبت میں آ جائیں۔ انشاءاللہ ہندوستان کی وہ مترنم آواز شہنشاہ ترنم جناب غلام غوث غزالی کو بھی ہمیں آپ کو سماعت کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کانپور کی سرزمین سے چل کر آنے والا وہ بے باک خطیب با کمال استاذ العلماء حضرت علامہ شاہ مفتی ہاشم اشرفی صاحب قبلہ کانپوری کی آمد ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی تشریف لے آئیں گے۔ بس حضرات 2-3 جملے بولوں گا، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا یہ مہمانوں کا وقت ہے، یہ میرا ٹائم نہیں ہے۔ اب آپ مہمانوں کی آمد میں ان کا ویلکم سواگت استقبال کرتے ہوئے سب لوگ مدینے والے آقا کو ایک بار پکار لو، کہہ دو یا رسول اللہ، اور پورا مجمع کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر پڑھیں گے یا رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرما۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے پیارے محبوب ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے۔ میرے آقا سجدے سے سر، جب سجدے میں سر ہوگا آقا سجدے سے سر ابھی نہیں اٹھائیں گے، پروردگار کا حکم ہوگا اے میرے پیارے محبوب آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے۔ ارے سجدے سے سر اٹھانا آپ کا کام ہے، آپ کے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ جب میرے آقا اپنا سر انور سجدے سے اٹھائیں گے، اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے پیارے محبوب اشارہ تو کرنا تمہارا کام ہے، جنت میں تمہارے امتی کو داخل کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، جس نبی کو آئی لو محمد کہتے ہیں، یاد رکھنا یہ تمہاری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، تم اس زمین کے اوپر نبی کا نعرہ لگاتے رہو، کل میدان محشر میں یہی نعرہ تمہیں جنت پہ لے کر جائے گا۔ اور یاد رکھنا اسی نعرے کے ساتھ ساتھ میں ہر برائی سے بچتے رہنا، ہر نیک عمل سے محبت کرنا، غیبت سے نفرت کرنا، چغلی سے نفرت کرنا، حسد سے نفرت کرنا۔ اللہ نے دولت عطا کی ہے، اگر صاحب استطاعت ہو تو حج بیت اللہ شریف کا شرف حاصل کر لینا، صاحب نصاب ہو تو مال کی زکات ادا کرنا، اگر اللہ نے بازوؤں میں طاقت دی ہو تو آپ اپنی بازوؤں کی طاقت کا مظلوموں پر استعمال مت کرنا۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے پیغمبر ہیں اللہ نے ان کو محسن کائنات معلم انسانیت بنایا تھا، اللہ کے پیارے نبی دنیا میں ارے ہاتھی برحق بن کر ضرور تشریف لائے، مگر مصطفیٰ کی سیرت بتا رہی ہے اپنا آیا تو مصطفیٰ نے پیار کیا، اگر گیا تو مصطفیٰ نے زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ فرمائی، نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا غلام بن گیا۔